اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بہن کا واقعہ سناؤں گی انہی کی زبانی۔ یہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت بھی عطا کی، سب اچھا چل رہا تھا کہ اچانک سے کچھ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے، جس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ میری ہیلتھ ایشوز آنے لگ گئے، میری طبیعت خراب رہنے لگی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ خیر ڈاکٹرز کو دکھایا، بہت سارے ٹیسٹ بھی ہوئے، لیکن ڈاکٹرز کو کچھ نہیں ملا۔ کبھی کہتے کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جب میری فیملی مجھے گری ہوئی حالت میں دیکھتی تو انہیں میرا یقین آتا، کیونکہ میری حالت ایسی ہوتی تھی جیسے میں ابھی گر جاؤں گی۔ کبھی لگتا کہ میرا بی پی اتنا شوٹ ہو گیا ہے کہ اب شاید میں زندہ نہیں بچوں گی، کبھی لگتا کہ ہارٹ فیل ہونے لگا ہے، کبھی تو ایسی بھی حالت ہوتی کہ میں بے ہوش ہو جاتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ میرے میں اٹھنے کی ہمت بھی نہ ہوتی۔ خیر یہ سب ایسا تھا جیسے کوئی بیماری نہیں ہے، اور پھر اگلے لمحے لگتا کہ میرے سے زیادہ کوئی بیمار انسان بھی نہ ہو اس دنیا میں۔ یہ کہتی ہیں کہ میں بہت مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتی تھی روزمرہ کی کاموں کے لیے۔ یہ ایک ماں ہی جانتی ہے کہ جب اس کے بچے اس کی لائف میں موجود ہوتے ہیں تو چاہے وہ کتنی بھی بیمار ہو، بچوں کے لیے وہ ضرور کوشش کرتی ہے۔ خیر میری بیماری کا یہ سلسلہ آن اینڈ آف چلتا رہتا تھا، کافی پریشانی بھی ہوتی تھی مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی۔ پھر ایک عجیب سی بات یہ ہونا شروع ہو گئی کہ جب میری حالت ٹھیک ہوتی، یعنی میری طبیعت ٹھیک ہوتی، تو مجھے اپنی فیملی کو لے کر بہت عجیب سے خیال آتے۔ ایسے ہوتا کہ جیسے ہی میرے ہسبینڈ میرے سامنے آتے تو مجھے چپ سی لگ جاتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں اور میرے ہسبینڈ ایک دوسرے کو ایسی یعنی کہ فیلنگز دیا کرتے تھے بغیر کہے کہ جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ میں ہسبینڈ سے کوئی نارمل بات بھی کرنا چاہتی تو مشکل ہو جاتا، اور پہلے تو میرے ہسبینڈ نے کچھ خاص نوٹ نہیں کیا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو لے کر۔ میرا چپ ہو جانا، ان سے بات نہ کرنا، اور مجھے بار بار دل میں یہ خیال آنے لگا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ پسند نہیں ہے۔ خیر ساتھ میں مجھے یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتی تھی، لیکن اس میں بھی اکثر یہ ہوتا کہ جب بھی میرا یہ سوچتی کہ اچھا نماز پڑھتی ہوں، دعا مانگتی ہوں، تو نماز پڑھنے کو دل نہ چاہتا، یا کبھی یہ خیال آتا کہ پہلے میں کوئی کام کر لوں، جو بھی کام ہوتا تھا پہلے وہ کر لوں پھر نماز پڑھوں گی، اور میں نماز پڑھے بغیر ہی جائے نماز فولڈ کر کے وہ کام کرنے چلی جاتی۔ خیر میری بیماری، پھر ہسبینڈ کے ساتھ مسئلے، اور پھر ایک اور معاملہ شروع ہو گیا کہ میرے بچے بیمار رہنے لگے۔ یہ بھی اس وقت ہوتا کہ جب میری طبیعت خراب نہ ہوتی یا ہسبینڈ سے کوئی لڑائی نہ ہو، یعنی کہ یہ ایسی سینیریوز چلتے رہتے تھے، اور بس زندگی اس طرح گزر رہی تھی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ میں بہت ہی گناہ گار ہوں، اسی لیے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اور اس کی سزا میرے بچوں کو بھی مل رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد میں اس طرح بیمار ہونا شروع ہو گئی کہ میرا بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا، کبھی میرا سانس بند ہو جاتا، میری فیملی لائف کافی ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی، کبھی کہتی کہ یا اللہ میری بس ہو گئی ہے، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے اس آزمائش سے نکال دے، اور اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ کافی سال اسی طرح گزرتے رہے، میں پین کلرز کھا کر گزارا کرنے لگی۔ ایک بات جو مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد زیادہ شدت سے محسوس ہونے لگی، وہ یہ تھی کہ جیسے میرا دماغ میرے ساتھ نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرا دماغ کسی سپیس میں ہے، جیسے کسی خلا میں ہے، مگر میرے بس میں نہیں ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد مجھے یہ بھی خیال آنے لگا کہ جیسے کوئی میرا بہت ہی بڑا دشمن ہے جو مجھے اور میری فیملی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کون ہے اور کیوں میرا دشمن ہے اس بات کا مجھے کوئی اشارہ نہیں ملتا تھا۔ خیر جب بھی مجھ میں ہمت آتی میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ ایک دن اچانک ایک روحانی شخصیت سے ملاقات ہوئی جو میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھی، اور اب اگر سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ ان شخصیت نے جیسے ہی مجھے دیکھا، میرے کچھ کہے بغیر ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ عام نہیں، کوئی تمہارا شدت سے دشمن ہے، اور وہ کیوں دشمن ہے کہ بہت سالوں پہلے انہوں نے تمہارا رشتہ مانگا تھا، تمہاری فیملی نے انکار کیا، تو اس کے بعد سے
انہوں نے بدلہ لینے کے لیے یہ کام شروع کیا ہے کہ وہ تم پر مسلسل جادو کرواتے ہیں کہ تمہاری طبیعت خراب رہے اور تمہارا گھر نہ بسے، اور اسی مسئلے میں تمہارے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں اور میاں سے بھی لڑائی ہوتی ہے تاکہ تم پریشان رہو اور گھر برباد ہو جائے تمہارا۔ میں حیران ہو کر ہکا بکا ان کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کون سا رشتہ آیا تھا کہ جس کو میری فیملی نے انکار کیا تھا، یا کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد ان روحانی شخصیت نے مجھ پر دم کیا، اور پھر اس کے بعد جیسے میرے پر ایک رحمتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کی سب سے پہلی نشانی یہ تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان بہن کی میں باقی کہانی آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طرح درود شریف کی کثرت نے ان کی زندگی بدل دی اور انہیں بہت ہی خوبصورت مشاہدات کروائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔